بڑا خرچہ جی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی مجھے یہ بھی تو بتائے کہ ایک کراچی بیسڈ پارٹی کے صاحب جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، معروف معنوں میں ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے ان کو انکم ہو رہی ہو، اور وہاں پہ ان کی پورا ایک سیکریٹریٹ بھی ہے جی جو پوری دنیا کے اندر رابطے کا، وہ کہاں سے چلاتے ہیں؟ نام لیتے ہیں نا ان کا، الطاف حسین صاحب کا خرچہ کون اٹھاتا ہے جی؟ یہ بھی تو بتا دینا ذرا۔ دیکھیے ہم میڈیا، ان کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی کے جو فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں اس سے چلایا جاتا ہے، ان کی پارٹی مطلب پاکستان سے فنڈز باہر بھیجے جاتے ہیں، انلیگلی بھیجے جاتے ہیں۔ آپ پارٹی کا خرچ چلانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو الاؤ نہیں کرتا باہر فنڈز بھیجنے۔ آپ میڈیکل کے لیے بھیج سکتے ہیں، آپ بچے کی تعلیم کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ یہ تو آپ نے ایک نیا ایلیگیشن لگا دیا ان کے خلاف کہ وہ پاکستان کے جو پروڈینشل ریگولیشنز ہیں ان کی بھی وائلیشن کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بیان تو ان کی طرف سے آیا تھا، ان کے لوگوں کی طرف سے بیان آیا تھا۔ یہ دیکھیے یہ بہت سٹرونگ ایلیگیشن ہے، جس طرح آرٹیکل 6 کے تحت کسی کو مارشل لا انوائٹ کرنے کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے، یہ پروڈینشل ریگولیشن کی وائلیشن کے اندر سیدھا ان کے خلاف پلیڈ کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں سافٹ ٹارگٹ کے علاوہ ہارڈ ٹارگٹ کو بھی کے طرف بھی جانا چاہیے۔ اس کی کاسٹ ہوگی، میڈیا کے طور پہ بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے بارے میں بھی سچ کو ریز کرنا چاہیے کہ صاحب وہ برٹش نیشنل ہیں، وہ کیا بیچتے ہیں پاکستان کے معاملات میں، کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں، کیوں تقریریں کرتے ہیں، اس طرح کے سوالات ہمیں اٹھانے چاہیے۔ اچھا، دوسری بات جو آپ نے کہی 55 بلین ڈالر کی جو بات کی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ حساب ریاضی کے اندر کمزور رہی ہے۔ میں اگر کہوں کہ وہ فیل ہوتی ہے تو اس میں آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی، بھٹو صاحب بڑے ویژنری لیڈر تھے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فنانس انہوں نے ایک سول انجینئر کے حوالے کر دیا تھا جس نے پرائیویٹائزیشن کر کے جو برا کیا، بھلا کیا، گڈ انٹینشن میں کی، ان سے آپ پوچھیں تو آپ کو جسٹیفائی کر دیں گے کہ ان کی انٹینشن بڑی اچھی تھی، لیکن اس ملک کی انڈسٹریلائزیشن کا بیڑا غرق کر گئے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آتا ہے تو انہیں ایک وہ سرگودا سے ایک صاحب مل جاتے ہیں، ان کا بھی فنانس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوسرے ٹرم کے اندر وی اے جعفری صاحب مل جاتے ہیں۔ فنانس کے سنبھالنے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بندہ نہیں رہا۔ اس دور میں بھی 3 بدل چکے ہیں، آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہوگا۔ لہٰذا جب موجودہ پیپلز پارٹی آئی تو اچھے حالات میں برسر اقتدار آئی تھی۔ وہ غلط لوگ ہیں جو غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہمیں تو ریزرو، ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو اچھی حالت میں تھے، جب وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہوئے تو ہم جیسے جرنلسٹوں نے باقاعدہ شور مچایا اس کے اوپر کہ حکومت چپ کر کے کیوں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو ڈپلیٹ ہونے دیا گیا، جب وہ خرچ ہو گئے اور حالات خطرناک سطح پہ آ گئے، اس کو کہا گیا دیکھیں IMF کے پاس جانے کے علاوہ اور کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ نااہلی اور نالائکی ہے، لیکن احسن ضیاء صاحب اس نااہلی اور نالائکی کو تبدیل کرنے کا حق جو ہے وہ مجھے حاصل ہے۔ میں اس ملک کا ایک باشعور باشندہ ہوں، میں ووٹ کے ذریعے اس کو تبدیل کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ یہ لوگ پرفارم نہیں کر رہے اور یقیناً نہیں کر رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرفارم کر رہے ہیں، دودھ اور شہر کی نہریں بٹا، انہوں نے نہیں کرنا، لیکن تو کون کرے گا پھر؟ یہ میں ان کی جگہ کسی اور کو ووٹ دے کے لاؤں گا نا۔ آپ یہ حق کیوں کسی لندن میں بیٹھے ہوئے یا GHQ میں بیٹھے آنے والا بھی تو انہی میں سے ہوگا نا کوئی نہ کوئی۔ یہ میری عقل مندی ہے نا، یہ میرا شعور ہے۔ اگر میں اتنا احمق آدمی ہوں تو پھر میں اسی قابل ہوں کہ میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے، لیکن اگر میں ایک صحیح فیصلہ کروں گا تو یقیناً میں اچھے لوگوں کو لے کے آؤں گا۔ میں کسی GHQ میں یا لندن میں بیٹھے ہوئے شخص کو یہ حق نہیں دے سکتا۔ مجھے یہ بتا دیں، پاکستان 5 سال کے لیے اس وقت جو پاکستان کی سچویشن چل رہی ہے، کیا پاکستان 5 سال کے لیے متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں، وہ بیڑا غرق کر دیتی ہے پورے ملک، اور آپ ویٹ کرتے رہیں 5 ایئرس کے لیے کہ جناب اس کا جب ٹائم ختم ہوگا پھر ہم اگلی حکومت کو ووٹ دیں گے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کا جو ٹینیور ہے 5 سال کا اسے کم کر دیا جائے؟ دیکھیے میرا خیال اس سے برعکس ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس 5 سال کو 6 یا 8 سال کر دیا جائے، اور وہ جس طرح امریکن پریزیڈنٹ 4 سال کے بعد الیکشن میں پیش ہوتا ہے نا کنٹینیویشن کے لیے، اور اگر بہت ہی حالات خراب ہو گئے ہوں تو لوگ اس کے خلاف ووٹ دے دیتے ہیں اور ایک ہی ٹرم کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے، لیکن نارملی اس کی ٹرم جو ہے وہ 8 سال ہوتی ہے۔ یہ تو بات میرا خیال ہے کہ اس طرح ہمارے ہاں بھی 8 سال ہو اور 4 سال کے بعد الیکشن ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ صدر صاحب کی یا وزیر اعظم صاحب کی یا موجودہ حکومت کی پالیسیز کے اوپر لوگ کرتے ہیں، رائٹ رضوان صاحب ٹرم بڑھانی چاہیے۔ اچھا آپ بتائیے گا شکیلہ صاحب کہ انہوں نے ابھی بات کی کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بھی بننا جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے کریڈٹ میں جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیلاب کے دوران اگر ملک کے مختلف جگہوں پر بڑے چھوٹے ڈیم ہوتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی، لیکن کالا باغ ڈیم سے تو پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے دنوں دستبردار ہو چکی ہے۔ کیا سمجھتی نہیں کہ حکومت کو اس وقت کالا باغ ڈیم دوبارہ سے بنانے کے لیے ایک ڈیبیٹ شروع کرانی چاہیے، بلکہ بنا دینا چاہیے؟
دیکھیے آپ کو صورتحال کا علم نہیں ہے، بے شک پیپلز پارٹی نے اس ڈاکیومنٹ کو تیار کیا، یہ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ساری پارٹیوں کو ساتھ لے، اور میں نے اس کی تمام ڈیبیٹس کو پرسنلی سنا ہے کہ وہ کسی صورت وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جتنا مرضی آپ چینجز اس میں لے آئیں لیکن اس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے. تو ہمارے پاس تو اتنے دریا پڑے ہیں، بے شمار ڈیمز ہم بنا سکتے ہیں، بے شمار براجز بنا سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے پاس بلو پرنٹ تیار ہیں کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ اب آئین میں کسی اور تبدیلی کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے پاس بلو پرنٹس موجود ہیں، ہاں 2-2.5 سال آپ نے گزار لی ہیں، جی آپ کو کتنا عرصہ چاہیے؟ آپ کالا باغ ڈیم نہیں بھی بناتے تو جو باقی ڈیمز بنانے کے لیے یا اس پہ کام شروع کرنے کے لیے آپ کو مزید کتنے سال چاہیے؟ نہیں ہم کام شروع ہو چکا ہوا ہے ان کے اوپر، کب منڈا ڈیم پہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے، لیکن یہ جو آفت آ گئی آپ کو پتا ہے کہ 2 کروڑ عوام کو کھانا پینا ان کو بسانا، یہ کوئی 1 یا 2 دن کی بات نہیں ہے، یہ تو 2-3 سال کی بات ہے. تو 5 سال کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تو پھر سارا ملک ہل جاتا ہے، اور اس سے زیادہ عرصے کے لیے ہم چھوٹے عرصے کے لیے بار بار ہم الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے. ہاں آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں اور اس کے بعد آپ الیکشن کروا لیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے جب سب کا کنسنسس ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں رکھتا، تو پھر ہمیں پازیٹیو. اچھا دور حکومت جو ہے جو 5 سال سے کم کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی حکومت اگر ڈیلیوری نہیں کرتی، عوام مشکلات کا شکار ہے، مصیبتیں سے، بیسیکلی یہ ملک جو ہے جمہوریت قوم، اس کا بیسک فوکس تو عوام ہوتی ہے، عوام کے مسائل ہوتے ہیں. اگر عوام نے اسی طرح رونا پیٹنا، اس کو ان کو کچھ بھی نہیں ملنا اس سارے سسٹم سے، تو کیوں نہ چلے اس کو آپ ختم نہیں کرتے تو اس کا ٹینیوری کم کر دیں تاکہ ان کے پاس ایک آپشن ہو، تاکہ وہ 2-3 سال کے بعد دیکھیں اگر گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کرتی وہ دوسری گورنمنٹ لے آئیں. بہت سی ڈیلیور ہوئی ہیں، جیسے حقوق بلوچستان ہوا ہے، 18th امینڈمنٹ ہوئی ہے، گلگت بلتستان کا کام ہوا ہے، کسانوں کو مزدوروں کا حقوق ملے، اور اب بھی عوام کے حقوق کے لیے پیپلز پارٹی سب کے ساتھ سینہ سپر ہو کے کھڑی ہے، اور انٹرنیشنل برادری بھی ساتھ دے رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ 5 سال سے کسی صورت بھی کم ہونا چاہیے، کیونکہ الیکشن کا مطلب جو ہے، چونکہ میں خود بھی پریزائڈنگ آفیسر رہ چکی ہوں، سارا ملک ہل جاتا ہے. آپ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کو مضبوط اور زیادہ کریں، اور زیادہ مشاورت کریں، اور ٹائم کم سے کم لیں. کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، اور اس پروسیس کو اگر آپ چلنے دیں تو اگلی دفعہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ لوگ کسی اور کو لے آئیں گے، نہیں لائیں گے وہ پیپلز پارٹی کو، کسی اور کو لے آئیں گے. رائٹ، یہاں پر ایک بریک لے لیں. ناظرین وقت ہوا ہے پھر ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، لیکن بریک کے بعد ہم جائیں گے رضوان رضی صاحب کی طرف. اور شکیلہ صاحبہ نے جو بات پہلے کی تھی کہ یہاں پر جو بم ٹوٹے، پشتے ٹوٹے، اور محکموں نے تو پہلے ہی رپورٹ دے دی تھی کہ اس طرح کی سچویشن ہوگی، تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر اس طرح کی رپورٹ محکموں نے دی تو فیڈرل گورنمنٹ نے، موجودہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیوں نہیں اس کے سدے باب کے لیے کام کیا؟ اور مزید یہ کہ جو پشتے توڑے گئے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اس پہ آلریڈی جوڈیشل انکوائری بھی ہو رہی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اگر ذمہ دار کوئی ہے تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟